औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों नैब की अदालत ने एक मुकदमा जो था उसको लेने की इजाज़त दे दी। ये मुकदमा मेरिट पे फाइल हुआ था और मेरिट पे जब ये मुकदमा फाइल हुआ था तो नैब ने बताया था कि जनाब मेरिट के ऊपर बताया था अदालत को जाके कि LNG टर्मिनल के अंदर जनाब मिफ्ता इस्माइल ने और LNG की इंपोर्ट के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने 21 अरब रुपए की बदउनवानी की है, लिहाजा इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाना बहुत ज़रूरी है और इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। और जिस तरह इन्होंने तो बड़े ग्रेसफुली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गिरफ्तारी दी थी, लेकिन शायद किसी की ख्वाहिश थी कि इनको ह्यूमिलिएट करके इनके अहले खाना के तहत इनकी बेइज्जती की जाए और इनको घसीटते हुए लेके जाया जाए। खाकसार के बारे में भी यही अहकामात थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी को तो इस साजिश का पता था, तो उसने कहा मैं मौका ही क्यों दूं। उन्होंने कहा कि जी आपको गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा मैं आ जाता हूं। वो दफ्तर गए और गिरफ्तार हो गए। मिफ्ता जो थे वो चूंकि मेरी तरह मासूम आदमी थे, उनका ख्याल था यार मैंने कुछ किया ही नहीं है और इसके अंदर तो इंक्वायरी हो चुकी है, मुझे एग्जोनरेट किया जा चुका है, अब दोबारा कैसे इंक्वायरी हो। वो जो शहजाद अकबर नामी दरियाई घोड़ा था ना, गेंडा, वो गेंडा जो था, मतलब देखिए एंटी करप्शन पंजाब ने एक इंक्वायरी लॉन्च की किसी शख्स के खिलाफ, चले आप कहें मेरे खिलाफ लॉन्च। उन्होंने कहा कि जनाब आपके खिलाफ ये बदनवानी का इल्ज़ाम है, ये जनाब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है। हम अपने तमाम मसासाजात लेके पहुंच गए। हमने कहा जी ये देखें ये बैंक ट्रांजैक्शनें हैं, ये जनाब हमारे असासे हैं, ये दूसरे असासे हैं, ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ये तनख्वाह आती रही है, ये आप कैलकुलेट कर लें तो ये सारे इसके मुताबिक हैं, ये वालिद साहब की तरफ से मिले थे। ठीक है, वो सारा हिसाब किताब पेश कर दिया। उन्होंने कहा हाँ जी इल्ज़ाम तो गलत है, ठीक है आप जाएं घर। अब जब मैं एग्जॉनरेट होके आ गया तो ठीक 6 महीने के बाद जो है वो आ जाती है मेरे घर में, नैब के लोग आ जाते हैं और मुझे घसीट के पकड़ के गाड़ी में डाल के कुछ साथ में कोड़ियाँ शोड़ियाँ भी मारते हैं, मुक्के शुक्के भी मारते हैं वक्की के अंदर, और गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और सारे मोहल्ले वाले देखते हैं और वहाँ पे ले जाके मुझे बंद कर देते हैं और वही कहते हैं कि वो जनाब आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, वो बेवतन पाकिस्तानी की दरख्वास्त उधर पड़ी होती है। आप पिट पड़ते हैं, आप कहते हैं यार वो एंटी करप्शन वालों को मैं भुगत के आया हूँ, उनको मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, तो मैं आपको भी सबूत दे दूंगा, आप मुझे मेरे कागजात तक रसाई तो दे दें। नहीं आप तुम्हारे कागजात कहाँ हैं, वो जाएं, वो मेरे घर जाते हैं, जाके मेरा सेफ तोड़ते हैं, मेरी बीवी को बच्चों को गालियां बकते हैं, बकवास करता है। वो मंगी नामी मुजरम जो है ना, वो मुजरम वारदातिया है, वो हर वक्त जो है इस तरह की किसी वारदात के पीछे फिर रहा होता है। इस तरह के मुजरमों को मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जानता हूँ। ये इस तरह के मुजरम पाए जाते हैं, SCCP के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि एक बैंक डिफॉल्ट हो रहा था और डिफॉल्ट होता हुआ बैंक बिकना था और उस बैंक के मालकान के पास SCCP का एक सिटिंग कमिश्नर आके बैठा हुआ था कि ये काम ऐसे ऐसे कर लें, ये बैंक मैं उठा लेता हूँ, ठीक है मेरे पास पार्टी है, वो आपको इतने पैसे दे देगी, आप साइड पे हो जाए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। यानी कि SCCP का डायरेक्टर एक डिफॉल्ट होने वाले बैंक की सौदाबाजी करवाने के लिए लाहौर के एक दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था। वो परली तरफ सोफे पे बैठे बातें कर रहे थे, मैं इधर बैठा सुन रहा था ऐसे करके, ठीक है, और मैंने मुंह परली तरफ किया हुआ था क्योंकि वो शक्ल से मुझे पहचानता था और मालिक ने खास तौर पे मुझे गवाही के लिए तलब किया था, कहता तू आगे उत्ते बह के सुनना, तुझे पास मुंह करके ये मुझे ये कहने आ रहा है। मैंने कहा अच्छा बुलाओ तो सही, उसको पूछो तो सही क्या कहता। उसने सीधा सीधा कहा, उसने कहा आप इतने पैसे लेके साइड पे हो जाए, बाकी हम खुद कर लेंगे और SCCP के अंदर से मैं संभाल लूंगा। नैब के अंदर से भी उसने एक नाम दिया था, उसने कहा वो संभाल लेगा। अल्लाह खैर सल्ला, ये इमरान खान का दौर था, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। तो अब जनाब इस तरह के जो करैक्टर हैं उन्होंने मिफ्ता इस्माइल से बदला लेना था, उसको ह्यूमिलिएट करना था, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी उसको ह्यूमिलिएट करना चाहता था।
ٹھیک ہے نا. آخری دنوں کے اندر مفتاح نے معاشی معاملات چلائے تھے جب اسحاق ڈار صاحب فرار ہو گئے تھے. تو بہت بڑا جرم کیا تھا نا مفتاح بھائی نے, تو اس لیے ان کو سزا دی جانی مقصود تھی. تو ان کو ان کی فیملی کے سامنے ہیوملیٹ کیا گیا, ایگزونریٹ ہوئے. اب جس میرٹ کے اوپر نیب نے اس وقت تحقیقات کر کے کہا تھا کہ جی 21 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے, اسی میرٹ کے اوپر نیب نے دوبارہ رپورٹ پیش کی ہے جی کہ وہ ہم نے غور کیا ہے تو وہ ہمارا وہ پہلے والا خیال غلط ہے, تو انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور اسی میرٹ کے اوپر نیب کورٹ نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ وہ مقدمہ خارج کر دیا. تو جو شاہد خاقان عباسی صاحب جیل میں رہے, جو مفتاح اسماعیل صاحب جیل میں رہے, جو ان کی فیملیز نے ایگنی بھگتی, اب اس کا دینے دار کون ہے بھائی؟ وہ ذہنی مریض جو تھا, وہ جو میں کہنا نہیں چاہ رہا, میرا مطلب ہے کہ ایک ٹانگ سے معذور وہ صاحب ہیں, اور وہ میجر سلیم شہزاد کیا نام تھا, مطلب یار جس بندے کے اندر کوئی فزیکل ہینڈی کیپ آ جائے نا, وہ بہت زیادہ خود غرض اور نیگیٹو مینٹلٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا ماسٹر پیس وہ صاحب تھے, ٹھیک ہے. اتنا نیگیٹو آدمی, اتنا گھٹیا آدمی, اتنا زہریلا آدمی اللہ کی قسم ساری زندگی نہیں دیکھا. میں اسے ذاتی طور پہ نہیں ملا, میں اس کو صرف میڈیا انٹریکشن سے جانتا, ٹھیک ہے. اتنی ایروگنس, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ایروگنس برداشت کیسے کر لیتا ہے اس دنیا کے اندر کسی بندے میں؟ توبہ 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 توبہ, اتنی نخوت, اتنا غرور. میرے رب, تم نے, میرے رب تعالیٰ صاحب آپ نے مجھے دکھانا ہے اس سلیم شہزاد کا انجام. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے جسم کے اندر کیسے کیڑے پڑتے ہیں. اس نے آپ کے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے. جو غرور ہے وہ رب کی چادر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اتنا غرور, اتنا غرور, اس طرح کے جتنے بھی ذہنی طور پہ سک مائنڈڈ لوگ تھے وہ سارے کے سارے نیب میں بھرتی کیے ہوئے تھے, جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کر کے حظ اٹھاتے تھے, مزہ لیتے تھے, انجوائے کرتے تھے. پھنسیا نہ ہونا اس طرح کر کے, ٹھیک ہے نا. بڑا ٹی وی تے بیٹھ بیٹھ کے پونکدا سے پھنسیا نہ ہونا, یہ اس طرح بکواس کرتے تھے ان کے. اور اپنے ارد گرد انہوں نے ٹاؤٹ اکٹھے کیے ہوئے تھے جرنلسٹوں کے نام کے اوپر. ان میں سے بیشتر ٹاؤٹ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. وہ ٹاؤٹس حضرات جو تھے وہ آ کے ان کا امیج بناتے تھے, ان کی دہشت کی کہانیاں سناتے تھے ہم. یہ ظاہر ہے جس طرح کا اتنے سلیم شہزاد سی اس طرح کا منگی ہوتے ہونا ہے. خیر منگی صاحب تو پنڈی لگے ہوئے تھے. تو ان مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جب سے جیل سے ہو کے آئے ہیں, میرا خیال ہے کہ انہیں, میرا خود اپنا تجربہ ہے, میں واپس آنے کے بعد بہت عرصہ یہ صورتحال رہی کہ جیسے ہی کسی نے کوئی بات کرنی تو ہمیں بھی رونا آ جانا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارے ایک لسنر نہیں, ہمارے واچ کرنے والے جو ہیں, ویور ہیں, وہ بھی تو غور کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی پڑھا لکھا سائیکیٹرک تھا, اس نے کہا کہ آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. آپ کے اوپر جو کچھ بیتی ہے نا وہ آپ نے بیان کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بیٹھ کے وہ سائیکو ٹریٹمنٹ کرے گا, آپ کو مشورے دے گا, آپ نے اس کے مشوروں پہ عمل کرنا ہے. میں پھر ایک مفتہ لایا ایک سائیکیٹرک کو, وہ میں نے جا کے پھر ساری اپنی کہانی سنائی, تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے مفتاح صاحب کو بھی اس کے اندر سے گزرنا چاہیے. یہ 2-3 سال تک یہ صورتحال رہتی ہے کہ ایک معاشرے کا رسپیکٹیبل آدمی جو 50-60 سال اس معاشرے کے اندر ایک رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہوئے گزار چکا ہوتا ہے, اس کو ون فائن مارننگ پتہ چلے کہ محلے کے اندر وہ مذاق بنا دیا گیا ہے, معاشرے کے اندر وہ لافنگ سٹاک بنا دیا گیا ہے. وہ شخص جو 1,000-1,500-2,000 بندوں کی سیلری دیتا ہو ہر مہینے, اس کو پتا چلے کہ وہ جیل میں بند ہے اور وہ پانی پینے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے, اور گرمیوں کے دنوں کے اندر ہیٹر جلا دیا گیا ہے اس کے کمرے کے اندر, اور پانی بھی اس کو دستیاب نہیں ہے. اس طرح نیب کے لوگ ٹارچر بھی کرتے ہیں وہاں پہ. اس نے باتھ روم جانا ہے اور باتھ روم کا دروازہ لاک کر دیا گیا ہوا ہے, اور وہ مطلب کہ اس عمر کے اندر میرا مطلب ہے جو اس بندے پہ بیت چکی ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ بے بسی کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے گھر کے اٹیچ باتھ روم والے کمرے کے اندر سے اٹھ کے جب چاہے باتھ روم میں چلے جاتے ہو تو یہ تم بہت زیادہ عیاشی کرتے ہو. تو وہاں پہ جب آپ کو
ہر گھنٹے بعد یا ہر 2 گھنٹے بعد باتھ روم جانے کے لیے باقاعدہ کسی کی منت کرنا پڑتی ہے، پھر بندہ آتا ہے پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے پوری تفصیل، پھر آپ واپس چلا جاتا ہے، ساتھ میں آپ کو غلط قسم کی اور گھٹیا قسم کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر وہ جا کے چابی لے کے آتا ہے، پھر آپ کے سیل کا دروازہ کھلتا ہے، پھر آپ کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، پھر آپ کو باتھ روم میں لے جایا جاتا ہے، اور باتھ روم کی جو ایک ہتھ کڑی کی جو ہوتی ہے وہ باہر کھڑا ہوا پکڑ کے کھڑا رہتا ہے، آپ دروازہ بھی بند نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کو حکم ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو ٹارچر سے آپ گزرتے ہیں بینگ اے ریسپیکٹیبل ممبر آف سوسائٹی، تو یہ آپ کی نفسیات کے اوپر، آپ کے لاشعور کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی 2 3 4 سال تو آپ کی یہ حالت رہتی ہے کہ کوئی آپ سے ہمدردی کا اظہار کرے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کل مفتاح صاحب کے ساتھ ہوا، ذرا ہٹ کے پروگرام تھا، اس کے اندر ان سے جب بات پوچھی گئی تو وہ پھٹ پڑے، بیچاروں کے آنسو نکل آئے، ان کی آواز رند گئی۔ نیچرل عمل تھا میں سمجھتا ہوں، اور اس موضوع کے اوپر مفتاح صاحب سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس دن وہ ایگزونریٹ ہوئے تھے، ان کے خلاف الزامات نیب نے واپس لے لیے تھے اور وہ ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو بہرحال ان کا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میں ان کو عدالت لے کے جاؤں گا، اللہ کرے مفتاح صاحب کسی کی باتوں میں نہ آئیں اور ان بدماشوں کو جنہوں نے اپنے اوپر سرکاری مور لگوا لی ہوئی ہے اور اس کے بعد بدماشی کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کی ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو جیل میں لے کے جائیں۔ یہ ذہنی مریض جو ہیں ان کو اگر اور کچھ نہیں تو اتنا تو رگڑیں کہ یہ پاکستان سے بھاگ جائیں۔ یہ جعلی ڈگریوں والے، یہ جعلی ڈگریاں لے کے آئے ہوتے ہیں، سفارشوں کی بنیاد کے اوپر، جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر یہ آگے بڑے بڑے عہدوں پہ متمکن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان جعلی ڈگری والوں کو انجام تک تو پہنچائیں۔ مفتاح بھائی ہمیں بہت تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے دکھ جو تھے وہ ہرے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔